اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس مقدس بارگاہ میں اس وقت موجود ہیں یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور و معروف صحابی جناب میثم تمار کی ہے۔ جناب میثم تمار، میثم ان کا اصلی نام ان کے والدین نے رکھا تھا، البتہ انہوں نے اپنا نام الگ رکھ لیا تھا۔ جب مولا امیر المومنین سے ملاقات ہوئی تو مولا نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جب اپنا نام بتایا تو مولا نے کہا تمہارا نام یہ نہیں ہے، تمہارا نام میثم ہے جو تمہارے والدین نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولا آپ کو کیسے پتہ؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں ہر ایک کے حالات سے واقف ہوں اور تمہارے لیے یہی نام بہتر ہے۔ وہیں سے ان کا نام پڑ گیا میثم۔ میثم جو ہے اس نام کو واضح کیا گیا اور اوپن کیا گیا۔ تمار کہتے، تمر کہتے کھجور کو، تمار ان کو کہتے چونکہ ان کے کھجوروں کی دکان تھی۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ مولا سے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری روایتیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مولا کے اشاروں پر جان دینے والے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم ذکر علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹنی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ اور حیدر نے پلایا قاتل کو، سرور نے پلایا دشمن کو، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ تو جناب میثم تمار کی ایک ذات انوکھی ہے۔ آپ دیکھیں ولایت پر اپنی زبان کٹا کے شہادت دینے والے یا جناب حجر ابن عدی ہیں اور یا میثم تمار ہیں، لیکن ان دونوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے میثم تمار کا۔ کہتے ہیں کہ جب ظالم زبان کاٹ رہا تھا تو ہم لوگ ہوتے اگر بہت زیادہ ہم لوگوں کو محبت ہوتی تو ہو سکتا ہے کٹا دیتے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آہ نکل جاتی، کہیں نہ کہیں زبان ادھر ادھر ہوتی، درد کا احساس ہوتا۔ لیکن جناب میثم تمار کے خوشی کا عالم یہ تھا کہ جب ظالم زبان کاٹ رہا تھا تو آپ کے زبان کبھی ہلی نہیں، درد سے ایک آہ بھی نہیں نکلی، چونکہ پتہ تھا کہ میرے مولا نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، ظالم لاکھ کوشش کر لے۔ اس لیے اس نے کہا پہلے میں تم کو پھانسی دوں گا اور یہ وغیرہ۔ جب پھانسی دینے کا آرڈر کیا تو جناب میثم مولا امیر المومنین کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ جب قصیدہ پڑھنے لگے کہا اس کی زبان جلدی سے کاٹ دو، ورنہ اگر اس نے علی کے بارے میں سب کو بتا دیا تو پھر سارا گڑبڑ ہو جائے گا، میرا تو کام تمام ہو جائے گا، اس کی زبان کاٹ دو۔ میثم نے کہا دیکھا نا میرے مولا نے کہا تھا کہ تیری زبان میری محبت میں کاٹی جائے گی، تو نے لاکھ کوشش کر لی لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرتا۔ ایک پیغام اور میسج ہے، اور وہ میسج اور پیغام کیا؟ دیکھیے میثم نے اپنے مولا، اپنے زمانے کے امام کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کے بعد وقت کربلا کے وقت اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ میثم تمار کہاں تھے، کربلا میں کیوں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میثم تمار اس وقت ابن زیاد کی قید یعنی کوفے میں جیل میں تھے، قید میں تھے، ورنہ اگر میثم آزاد ہوتے تو کربلا میں جیسے حر ساتھ تھے، جیسے حبیب نے ساتھ دیا، جیسے مسلم ابن اوسجا نے دیا، ویسے ہی انشاءاللہ المستعان میثم بھی ہوتے۔ لیکن جناب میثم تمار قید میں تھے، البتہ پہلے مختار کو قید کیا، بعد میں میثم تمار کو قید کیا۔ میثم نے جا کر خبر دی تھی کہ ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، مسلم ابن عقیل کوفے میں شہید ہو چکا ہے، اور امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر کوفے کی طرف، کربلا کی طرف نکل چلے۔ یہ میسج زندان میں جناب مختار کو کس نے دیا تھا؟ جناب میثم تمار۔ میثم تمار کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ایک علم منایا اور علم بدایا، یعنی کیا آئندہ میں ہونے والا ہے وہ مولا نے تعلیم دی تھی۔ میثم کو پتہ تھا آئندہ ہونے کیا والا ہے، جس کو کہتے ہیں بھوش کا علم، فیوچر کا علم، کیا آنے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، آپ کو ابھی 1 منٹ کے بعد کا پتہ نہیں کہ 1 منٹ بعد کیا ہونا ہے، لیکن یہ نتیجہ کیا تھا؟ یہ نتیجہ تھا علی کی محبت کا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، مولا جو کہتے تھے اشارے ادھر مولا کے ہوتے تھے ادھر اپنی جان، یعنی ایک میثم تمار کے اس روزے سے ہم کو ایک میسج لینا چاہیے کہ اپنے مولا کے الفاظ پر، اپنے مولا کے محبت پر جان قربان کریں، لیکن جب تک مولا نہیں تب تک کم سے کم ان کے جو اقوال ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے، اس پر ہمیں
جان قربان کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن مولا نے فرمایا تب بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، اگر امام کا فرمان ہو تو ہمیں جان۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر پورے دنیا میں اس زمانے میں بھی پھر ایک میثم تمار پیدا ہو جائے تو امام زمانہ ظہور فرما جائیں گے۔ اگر ایک میثم تیار ہو جائے تو امام کا ظہور ہو جائے گا، 313 کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہو تو کوئی ایسا میثم، میں تو نہیں ہوں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میثم۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ ولایت کی جب بات آئے، معصومین کی ولایت کی جب بات آئے تو اپنا جان اپنا مال نہ دیکھیے، ایک بات۔ دوسرے، جب بھی کبھی مشکل آئے اور خاص طور سے معصومین کے ساتھ، اس وقت جذباتی نہ بنیے۔ جذباتی بن کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس وقت سکون سے سوچئے کہ عزاداری کو اگر کوئی روک رہا ہے، جذباتی نہ بنیے، لڑائی مت کریے، سوچئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہماری عزاداری قائم رکے نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ مولا کی جیسے مولا کے نام پر جان قربان کر دی میثم نے، ویسے مولا کے لیے ہمیں بھی جو مولا نے کہا ہے اس پر ہمیشہ اٹل رہیں اور ان کی اطاعت میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹائیں۔ یہی جناب میثم تمار کا فیصلہ ہے۔ ہم سب کو ولایت پر باقی اور قائم رہنے کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔